الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقول رسول کریم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ایک بار آپ سب محبت اور عشق رسول میں جھوم کر آقا دو جہاں کی بارگاہ اقدس انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمانے کوئی صبح بھی خاموش نہ رہے محبت سے پڑھ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا برادران ذی وقار گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں شمع جمال مصطفی کے پروانوں آج جشن میلاد مصطفیٰ کے عظیم موقع پر آپ تمام غلامان مصطفیٰ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے زندگی کا کوئی ایسا زمان نہ گزرے کہ ہمارے دل یاد مصطفیٰ سے غافل ہو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں وہ دل دے وہ زبان دے کہ دل محبت رسول میں مچل رہے ہوں زبان ذکر مصطفیٰ سے تر ہو رہی ہو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر
آقا جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہر لمحہ اپنے آقا مولا کی یاد میں گم رہتے ہیں اور زبانوں پر ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن بھی اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، بے شک یہ کیا ہے؟ عظمت والے رسول کا قول ہے، شان والے رسول کا قول ہے۔ قرآن کا ہر حرف حضور کی شان بیان کر رہا ہے۔ قرآن کا ہر حرف حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا بیان کر رہا ہے، اور ہمارے آقا و مولا کا، ہمارے رسول کریم کا، ہمارے نبی محترم کا ذکر تو ہر دور میں ہوتا آیا، ہر زمانے میں ہوتا آیا۔ کوئی ایسا دور نہ گزرا جس میں ہمارے رسول کی بات نہ ہوئی ہوئی ہو، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا جس زمانے میں ہمارے نبی کی بات نہ ہوئی ہو۔ اس لیے قرآن کہہ رہے کہ ساری کی ساری بات تو اس وقت آپ کے مکھ والے کی ہے، سارے کا سارا بیان اس واللیل کی زلف والے کا ہے، اور سارے کا سارا ذکر ما زاغ البصر وما طغى کی حسین و جمیل آنکھ والے کا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ ذرا دیکھیے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، جب کہ اس وقت دعا کے مکھ والے نے آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، آسمان کو دیکھا، آسمان کی طرف نظر کی، تو رب العزت کو یہ آگاہ اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی اتنی پسند آئی، اتنی پیاری لگی کہ اپنے کلام میں، قرآن میں اس ادا کو بیان کر دیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھا، تو رب کو یہ ادا اتنی بھائی، اتنی پسند آئی کہ حضور کی اس ادا کا ذکر رب نے قرآن میں کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے حبیب، آپ کا آسمان کی طرف بار بار نگاہ اٹھا کر دیکھنا، فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اے حبیب، تم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ ادا اتنی بھائی مجھے، یہ ادا اتنی پسند آئی مجھے، میں نے اس ادا کو اپنے کلام میں بیان کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ناز جب کہ آسمان کی بلندیوں میں شب معراج آقا دو جہاں نے اپنے رب کو ٹکٹکی لگا کے دیکھا، اور
رب العزت کے نور کو اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے ایسا دیکھا کہ آنکھ جھپکی نہیں، آنکھ ترچھی نہ ہوئی۔ رب العزت نے اپنے محبوب کی اس ادا کو، اس دیکھنے کو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، ما زاغ البصر وما طغى۔ اے دنیا والو، میرے یار نے مجھے کیسا دیکھا، ایسا دیکھا، اور کتنی لگا کے دیکھا، آنکھ تک نہ چڑھتی اور آنکھ ترچھی نہ ہوئی، اور کتنی لگا کے دیکھا۔ اس دیکھنے کو رب نے قرآن میں بیان کیا، ما زاغ البصر وما طغى۔ برادری زندگار، یہ قرآن سارے کا سارا ہمارے نبی کا بیان ہے، ہمارے رسول کی عظمتوں کا بیان ہے، ہمارے آقا کی شان رحمتوں کا بیان ہے، ان کی کرم نوازیوں کا بیان ہے، ان کی عطاؤں کا بیان ہے، اور ان کی سخا کا بیان ہے، ان کی خلق عظیم کا بیان ہے، ان کی اعلیٰ بلند بالا سیرت طیبہ کا بیان ہے۔ آقا دو یہاں سیاح لابہ آسرائے بے کساں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب مکہ کی گلیوں میں چلے تو رب کا قرآن پکار اٹھا، لا اقسم بہذا البلد۔ یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ کہہ دونوں سے مدینے والے آقا کی۔ یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اس سارے نبیوں کے امام کی۔ یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اس رحمت للعالمین نبی کی، جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، جو کائنات کے لیے اللہ کا فضل بن کر آئے، جو کائنات کے لیے رب کی نعمتیں کبریٰ بن کے آئے۔ تبھی تو رب نے کہا، اے لوگو، میں نے تمہیں نعمتیں دی، میرا تم پہ فضل ہوا، میری تم پہ رحمت ہوئی۔ مگر جس محبوب کو بھیج رہا ہوں وہ نعمت نہیں، نعمت کبریٰ ہے۔ وہ نعمت نہیں، وہ تو نعمت کبریٰ ہے۔ فرمایا جس محبوب کو میں بھیج رہا ہوں وہ صرف رحمت ہی نہیں، وہ صرف رحمت ہی نہیں، فرمایا ہم نے اپنے یار کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو، جو بات کی ساری محبوب کی ہے، یہ قول ہی عظمتوں والے رسول کا ہے۔ لوگ دنیا والوں کو کیا خبر، ان عقل کے اندوں کو کیا خبر، وہ کہتے آئے اللہ کی بات ہوگی، آئے اللہ کی بات ہوگی، مگر رب سے پوچھئے رب عزت تو کس کی بات کرتا ہے؟ یہ ملا تو کہہ رہے اللہ کی بات کرتا ہے، ادھر سے بستر اٹھا کے آ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات کریں، ادھر سے لوٹا اٹھا کے جا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات کریں۔ اے رب العزت، اے
کائنات کا وجود عطا کرنے والے رب لم یزل، اے مالک ارض و سما، اے خالق کائنات، تو بتا کہ تو کس کی بات کرتا ہے؟ تو کس کی بات کرتا ہے؟ نہ فرماتا مجھ سے پوچھتے ہو میں کس کی بات کرتا ہوں؟ فرمایا انہو لقول رسول کریم، ساری کی ساری بات ہی عظمت والے رسول کی ہے، اور کس کی بات کرتا ہے؟ اور کس کی بات کرتا ہے؟ فرمایا رب العزت نے کہ میں نے رحمت بھیجی تم پر، وہ صرف رحمت ہی نہیں، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وہ صرف رحمت ہی نہیں، فرمایا وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ عالمین کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، وہ عالمین کے لیے رحمت، وہ تخت سرا سے لے کر عرش اولا کی بلندیوں تک کائنات کی ہر مخلوق کے لیے، ہر چیز کے لیے رحمت، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ یہ رحمت کی بات ہوئی کس کی؟ بولو بولو، یہ رحمت کی بات ہوئی تو کس کی؟ عظمت والے رسول کی۔ کس کی ہوئی؟ عظمت والے رسول کی، شان والے رسول کی، مقام اور مرتبہ والے رسول کی، اور جس کی شان و عظمتوں کے پرچم عرش اولا کی بلندیوں پہ لہرا رہے، اس رسول کی شان و عظمت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اس رسول کی عظمت کی بات ہو رہی ہے جس نے آسمان کے چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا تو وہ دو ٹکڑے ہو گئے۔ کس رسول کی عظمت کی بات ہو رہی ہے؟ اس رسول کی عظمت کی بات ہو رہی ہے جس نے آسمان پہ چمکنے والے چاند کی طرف اشارہ کیا، انگلی کا اشارہ کیا، حضور کا انگلی کا اٹھانا تھا اور ایسا کرنا تھا، آسمان کے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سورج اڑ گئے، پاؤں پڑتے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے تجدید دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ انہو لقول رسول کریم، یہ قول ہے، یہ بات ہے اس عظمت والے رسول کی جس کی عظمت، جس کی شان جو ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر اصحاب آئے، وہ رسول، وہ عظمت والا رسول جس کی باتوں سے، جس کے اقوال سے، جس کے قول سے پورے کا پورا قرآن ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ رسول، وہ عظمت والا رسول، وہ شان والا رسول، وہ مقام و رفعت والا رسول، غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، آقا پیاس لگی، پانی نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیالہ لاؤ اور مشک کے اندر جتنے قطرے ہیں وہ
اکٹھے کرو. جب چند قطرے وہ مشکوں سے نکلے میرے نبی نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیالے کے اندر رکھ دی. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیالے میں رکھی. بس رکھنے کی دیر تھی. ان جگہوں سے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. پتھروں سے پانی نکلتا ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا پیارے موسیٰ پانی نہیں ہے پیاس. آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا. رب نے فرمایا پیارے موسیٰ اپنا یہ عصا پتھر پہ مارو. جب پیارے موسیٰ کلیم اللہ وہ کلیم اللہ ہے اور یہ حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیم اللہ کو کہا پیارے تم اپنا یہ ڈنڈا یہ عصا پتھر پہ مارو. اور جب پتھر پہ موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا مارا وہ عصا مارا اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے. معجزہ ہے پیارے موسیٰ کا. یہ معجزہ ہے پیارے موسیٰ کلیم اللہ کا. معجزہ ہے عظیم معجزہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پتھروں سے پانی نکلتا ہی ہے. پتھروں سے پانی نکلتا ہی ہے. حضور کی غلاموں نے عرض کیا تو آقا نے پیالہ کے اندر جب اپنا ہاتھ سبحان اللہ جب اپنا ہاتھ مبارک پیالے کے اندر رکھا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سیدہ ہاجرہ نے دیکھا تھا کہ پیارے اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے زمین سے پانی نکلا اور اتنا نکلا جو کیاری بناتی ہے پانی کو بند کرنے کے لیے. پانی نکلتا ہے اور کیاری ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے فرمایا سنگ سنگ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق. حضرت علامہ مولانا گل محمد سیاسی صاحب سب کھڑے ہو گئے سوال کریں. مولانا گل محمد سیاسی صاحب نعرہ تکبیر محمد مصطفیٰ مولانا سنت. سبحان اللہ. حضور مناظر اسلام شیخ الحدیث والقرآن. ہم اہل سنت کا فخر اور ہماری شان حضرت علامہ مولانا گل محمد سیاسی صاحب دامت برکاتہ عالیہ. آپ تشریف لائے اور یہ پرانا وعدہ نبھا رہے ہیں. یہ پرانا وعدہ نبھا رہے ہیں. کچھ چھوٹا سا ان کی جنگی حضور دادا حضور قبلہ حضور بابا جی رحمہ حضور غوث زمان سیدی مرشدی قبلہ حضور بابا جی سید مقصود علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے لگائی تھی. فرما بیٹا کچھ نے ہمیں میلاد پہ آ کر تقریر سنا دیا. در حقیقت ہمیں سناتے ہیں لیکن در حقیقت یہ کنیکشن سے جڑا ہوتا ہے اور بات نہیں کر سکتا. ہر جملے میں کتنا وزن ہوتا ہے کہ جو دل پہ اثر رکھتا ہے کہ ادھر توجہ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. میرا پہلے سی وقت عرض یہ کر رہا
میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور حضور میرے بابا جی کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ہمارا پورا امتیاز ہے، اللہ رب العزت انہیں اور شان عزت عطا فرمائے، عزتوں کی تاج عطا فرمائے اور صحتوں کی بادشاہی عطا فرمائے۔ میرا کرنے سے بکر جی کر رہا ہوں حضرت، میں بات کروں انہو لقول رسول کریم، کہ یہ سارے کا سارا قولی عظمتوں والے رسول کا ہے۔ سیدہ حاجرہ نے دیکھا پیارے اسماعیل کی علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، وہ کیاری کو توڑ دیتا ہے، آپ نے فرمایا زمان سے نکلا زم 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 ٹھہر ٹھہر، زم زم کا ٹھہر ٹھہر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ادھر سبحان اللہ۔ میرے سید امام احمد رضا فرماتے اس میں زم زم کے کم کم کم، اس میں زم زم کے کم کم، اور اس میں جم جم کی بیش، اس میں زم زم کی طرح کم کم نہیں۔ میرے سید ہم سب کی آقا مولا نے پیالے میں ہاتھ موارے رکھا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، غلاموں نے اپنی نشکے بھر لی، غلاموں نے اپنے برتن بھر لیے۔ یہ کیا؟ یہ اس عظمت والے شان والے رسول کا مقام اور مرتبہ ہے، جن کو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سبحان اللہ۔ یہ قول عظمت والے رسول کا ہے، یہ قول شان والے رسول کا ہے۔ کیا شان، کیا مقام، کیا مرتبہ، آقا دو جہاں سیاہ لامکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی زلفوں کو سنوارا، اپنے چہرے وضع سے زلفوں کو ہٹایا تو رب کا قرآن پکار اٹھا، کیوں؟ انہو لقول رسول کریم۔ ملا تو کہتا ہے آؤ اللہ کی بات، اللہ کی بات کرے، اللہ کی بات کرے۔ ہم نے رب سے پوچھا اے نام کے خالق، اے مالک، آپ جو سوال تو کس کی بات کرتا ہے؟ رب فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو میں کس کی بات کرتا ہوں؟ یہ ملا کہہ رہا ہے، ملا نہیں گئے کار دے، واقف نہیں اسرار دے، سیدھے نظر دریار دے۔ ملا کہتا اللہ کی بات، اللہ کی بات فرماتا ساری بات ہی میرے رسول کی ہے، ساری بات ہی میرے ابھی کی ہے، ساری بات ہی میرے یار کی ہے۔ ہاں میرے یار کی بات کرو گے تو میرا بھال لگے گا، میرے یار کی بات کرو گے نا تو میرا بھال لگے گا، کنارے لگے گا، زندگی سمر جائے گی، اور زندگی سمر کر ایسی بنے گی کہ دنیا پہ جھوک جھوک کر سنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا دنیا سے بکر عرض کر رہا ہوگا کہ آقا دو یہاں سیاہ لامکان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے روح انور سے، اپنی پیشانی مبارک سے اپنے زلفوں کو
سوارا اٹھایا تو رب کا قرآن پکار وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ قسم ہے مجھے قسم رب فرما رہے قسم ہے مجھے رب قسم یاد فرما رہا ہے قسم ہے مجھے چاش کی طرح چمکتے ہوئے رخ زیبا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رب حضور کی زلفوں کی قسم کو یاد کر رہا ہے یاد فرما رہا ہے فرمایا مجھے قسم ہے چہرے والضحیٰ کی اور مجھے قسم ہے واللیل کی زلفوں کی اور یہی بات میری ماں نے ہمارے غرانی بھی کی ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور و فضا کی قسم قسم شبتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفیں دیتا بات مسئلی ہے بات آپ نے یہ یاد کرنی ہے بات ساری کی ساری اس مدینے والے کی ہے بات ساری کی ساری اس عظمت والے رسول کی ہے بات ساری کی ساری اللہ کے یار کی ہے اس کی بات ہوگی تو پھر رب اپنی بات بھی قبول کرے گا ایسے نہیں ہوگی قربان جائیے یہی بات تو گھولنا شریف کے تاجدار نے بھی یہی کہی گا تو کہ بات ہے ساری رسول اللہ کی بات ہے ساری رسول اللہ کی تو پھر رسول اللہ کے غلام بات کرتے ہی رسول اللہ کی تاجدار گھوڑا نے بھی یہی بات کہی متھے چمکتی راہ نورانی ہے کالی زلف دی آنکھ مسانی ہے مخبول کام مدمدیا سبحان اللہ اللہ نہیں لگا تو کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملا کا ما احسن کا ما اکملا کا کتنے گہرے سبحان اللہ استاہ انہو لقول رسول کریم ملا کو کہتے ہیں مجھے کہنا آؤ اللہ کی بات کرو پہلے رسول کی بات کرو پہلے رسول کی عظمتوں کی بات کرو تب اللہ قبول کرے گا جب کہ رسول اللہ سے منہ پھیرو گے سجدے ہزار کرو کعبے کے طواف لاکھ کرو مگر رب نہ کعبے کے طوافوں کو قبول کرے گا اور نہ ہزار سجدوں کو قبول کرے گا رب تو یہ دیکھتا ہے یہ دیکھے گا یہ میری یار کی بھی بات کر رہی ہے سبحان اللہ اتنے اللہ کی بات کرے اللہ کی بات کرے میں تو اللہ واللہ تھا میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ میری یار کی بھی بات کہی اس نے یار کی بات کرے گا پھر اس کی یہ بات کی قبول تو نہیں اللہ برادرانی سی بکر آپ کہہ دو یہاں کی شان و عظمت آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا تبھی تو ہم کہتے ہیں کہنے والے نے یہی کہا وہ تیزی سے اس نے ایک نعرہ لگایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السحاب ممکن ہی نہیں اے عظمت والے رسول ممکن ہی نہیں کہ ہم آپ کی تعریف کا حق ادا
لیے ہم اتنا عرض کرتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی کے ساتھ مختصر ایک رب ہے، رب کے بعد تم ہو۔ اس کائنات میں سب سے بڑا پورے کائنات کے اندر مخلوق میں سب سے بڑا ہمارا نبی ہے، اور ہمارے نبی سے بڑا کتاب ہے حضور کی ذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے مٹی اٹھائی زمین سے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری بات رحمت والے رسول کی ہے، اور جس کی بات قرآن کرے، جس کی بات قرآن کرے، اور جس کی بات اللہ کرے، ہم اس کی بات کریں۔ گل تیرے بنایا پڑھ دی، نہ موسیٰ تھی پڑھ دی ہے، نہ عیسیٰ تھی پڑھ دیا ہے، رب دیا محبوبہ گل تیرے بنایا پڑھ دی۔ بات ان کی کرو گے تو پھر بات بنے گی، آقا کی بات کرو گے نا تو پھر بات بنے گی۔ در مصطفیٰ سے بڑے حجم والو ملا نہ کرنا تو پھر کیا کرو؟ آقا نے زمین سے مٹی اٹھائی، کنکریاں اٹھائی، قافلوں کی طرف پھینکی۔ ابو بکر صدیق بھی دیکھ رہے ہیں، فاروق اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، عثمان ذو النورین بھی دیکھ رہے ہیں، مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کدھر پھینکی؟ بولو نا، کافروں کی طرف پھینکی۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ وما رمیت، اے محبوب تم نے نہیں پھینکی، وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی۔ قرآن ہے، قرآن ہے۔ حضور نے جب مٹی پھینکی تو رب نے فرمایا وما رمیت، محبوب تم نے نہیں پھینکی۔ یہ ادا رب اتنی پائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی ہر ادا ہی پیاری لگتی ہے۔ محمد یاد فرماتے ہیں از ارض کا فوق السماء، از عرش کا تحت الثری، ماہی دے ملک دا ایک ذرا لگ دے بے۔ آقا نے مٹی اٹھائی، کافروں کی طرف پھینکی، آپ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت، محبوب تم نے نہیں پھینکی جبکہ تم پھینک رہے تھے۔ اب یہاں مولا کا سر تکرار ہو جائے گا، وہ کیا جواب دے گا؟ فرمایا ولکن اللہ رماها، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی نا۔ محمد یاد یہی تو کہتے ہیں مولا تو کیا سوچتا ہے؟ تیرے دماغ میں اتنی سی ہے، تو کیا سوچ سکتا ہے؟ فرماتے ہیں اتھاں عبد سڑ رہے، اتھاں اقلال مل رہے، اتھاں عبد سڑ رہے، اتھاں اقلال مل رہے، دماغی کو شکر دے رہے، الٹی چال ایک جگہ فرماتے اتھاں چپ دی جا رہے، اتھاں چپ دی جا رہے، حقیقت محمدی پا کوئی نہیں سکتا بشر استغفر ہاں چپ دی جا رہا۔ اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں ولیکن اللہ رحمہ، ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہاں چپ دی جا رہا۔ برادرانی سی بخار آقا دو جہان کنکریاں پھینکی، مٹی پھینکی، رب نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے انہو لقول رسول کریم، یہ سارے کا سارا قول، یہ ساری کی ساری بات اور ہماری اس عظمت والے رسول کی ہے جس کے اشارے پر
ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آئے اور جس کی منتظر رب کے پیارے نبی جس کی منتظر سبحان اللہ اور ہر نبی اپنی امت کو حضور کی بات بتاتا ہے آخری بات ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اللہ تک ہر نبی حضور کی بات بتاتا ہے آدم علیہ السلام آپ نے جنت کے اندر ایک آواز سنی ایک ذکر سنا سبحان اللہ گویا کہ جنت کا اندر جو عبادت ہوگی جنت کے اندر جو عبادت ہوگی وہ ہوگی کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہی عبادت ہوگی آدم صفی اللہ ابو البشر نے یہ پھر سنا یہ وظیفہ سنا یہ ذکر سنا کہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پیارے آدم اللہ کی بات نظر نہیں آتا یہ کس کا بیٹا ہے یہ کس کا وظیفہ پڑھتے ہیں پڑھنے والے رب نے فرمایا میرے یار کا بیٹا پڑھ رہے ہیں بات ہی ساری اللہ کی یاد کی ہے ساری بات ہی اللہ کے نبی کی ہے حبیب کبریا کی ہے رب کہہ رہا ہے انہو لقول رسول کریم غور سے سنو اللہ فرما رہا ہے میں بھی کہہ رہا ہوں ساری بات ہی وسیع عظمت والے رسول اللہ نے فرمایا پیارے آدم تیری پشت کے اندر میں نے اپنے حبیب کی نور کو رکھا سبحان اللہ کھول کر لڑکا کہ سبحان اللہ ہاں اس لیے کہ جب رسول اللہ کا دیدار کریں گے نا تو ہم کہیں گے سبحان اللہ جو چاہتا ہے رسول اللہ کا دیدار ہو اور دیدار کرتے ہوئے اور اس کی زبان پہ یہ وظیفہ جاری ہو وہ کہے سبحان اللہ اس لیے پھر میرے نشاء میں جب دیدار کیا تو کہا سبحان اللہ ما اکملک ما احسنک ما اکملک کتنے گہرے کتنے ہمارے تکبیر ہمارے رسالت ہمارے تاکید ہمارے حیدری جو عظمت مصطفیٰ یا اللہ جی پھر پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں یہ کس کا رب نے فرمایا پیارے آدم تیری پشت میں نے اپنے یار نور رکھا میں نے اپنے یار کا نور رکھا اس نور کو دے کر ملائکہ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں درود پڑھ رہے ہیں یا اللہ یہ فجر پیچھے پڑھتے ہیں ذرا میرے آگے نہ پھر آقا حضور رب نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا کس کی نور کی بات ہو رہی ہے بھول گئے اس عظمت والے رسول کی بات ہو رہی ہے اور شان والے رسول کی بات ہو رہی ہے انہو لقول رسول کریم اور عظمت والے قریب رسول کی بات ہو رہی ہے تو عرض کیا اللہ یہ میرے سامنے ہو رہا تو رب نے حضرت آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا پیارے آدم کی پیشانی میں نہیں رکھا تو فرشتے سامنے آ کر پڑھ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جیسے جیسے ورد سنتے گئے عشق ہی بڑھتا گیا میں
جیسے جیسے ہم سنی مجلسیں میلاد کی سجاتے ہیں، عشق ایسے ایسے بڑھتا جاتا ہے، ایسے ایسے محبت بڑھتی جاتی ہے، پھر کمکمی لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر جھنڈیاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ رنگ برنگی سرخ زرد سبز قسم کی وہ مرچیں بھی لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لگتی ہے کہ بولو مرچی لگتی ہے نا، کسی مرچ کا رنگ سفید و سرخ ہے، کسی مرچ کا رنگ زرد ہے، کسی مرچ کا رنگ سبز ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ مرچ لگاتے ہیں اپنی دیواروں پر، ہم اپنی دیواروں میں مرچ لگاتے ہیں، اپنے گھروں میں مرچ لگاتے ہیں، ہم اپنے محلہ گلیوں میں مرچ لگاتے ہیں، معلوم نہیں کہ کئی بدنصیب ہے جنہیں نہیں مرچیں گھر میں خامخواہ بیٹھے بیٹھے لگتی رہتی ہیں، ایسی چڑھتے رہتی ہیں، مرچ لگا دی۔ ویس شاہ صاحب نے عبدالقادر شاہ صاحب نے گل محمد سعودی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اپنے مدرسہ میں مرچ لگا دیں، ہم کہتے ہیں آدانو ہم نے مرچ لگائے، تمہیں کیوں لگے؟ تمہیں کیوں لگے؟ اس لیے کہ کچھ دل میں کالا کالا ہے نا۔ منافق عبداللہ بن ابی دیکھتا کہ ابو بکر صدیق حضور کے ہاتھ چھوڑ رہے ہیں، مرچ لگ جاتی ہے۔ منافق دیکھتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں او دنیا والوں میں تو رسول اللہ کا بندہ ہوں۔ ان کو خامخواہ مرچ لگ جاتی ہے کہ بندہ تو خدا کا عمر کیا کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم ہے، میرے رسول نے فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والا میرا اللہ۔ برادری سے وقار عرض یہ کر رہا ہوں، پیارے آدم محبت بڑھتی گئی، جیسے جیسے ورد سنتے گئے محبت بڑھتی گئی، جب محبت اس انتہا کو پہنچی نا، اللہ کی بارگاہ میں سمجھتے ہیں کہ اللہ یہ ملائکہ یہ فرشتے تیرے یار کا نور دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر پڑھ رہے ہیں درود و سلام۔ یا اللہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، اے کائنات کے خالق ہمارے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا مانگی اللہ تیرا یار ہے، تیرا حبیب ہے، تیرا محبوب ہے، اور سب سے پہلے تم نے اپنے حبیب کے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر اس سے پوری کائنات کو بنایا، اللہ میں بھی تیرا محبوب تیرے یار کا نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھ رہے ہاتھوں کی یہ انگوٹھے ہیں، یہ انگلیاں ہیں نا، یہ انگوٹھا ہے، انگوٹھا جانتے ہو نا، یہ انگوٹھا ہے، جب اس انگوٹھے کے ناخن میں ہمارے نبی کا نور جگمگایا، نور جگمگایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سختہ انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں میں لگایا، سنیوں نے سزا کو اپنے سینے میں سمایا، ایسے ہی آپ تک بھی نبی کا نام بلند ہوتا ہے، سنی پڑھ کے کہتا ہے قرۃ عینی نبی کا یا رسول اللہ، ایسی ہر زمانے میں حضور کا ذکر آتا ہے۔ آخری بات کہ جب پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ تذکرہ آیا، بات آئی، آپ نے اپنی قوم کو اپنی امت کو بتایا وہ عظمت والا رسول میرے بعد آنے والا ہے۔ امت نے پوچھا، قوم نے پوچھا، جن کی بات کر رہے ہو کوئی نشانی نہیں بتا کوئی نشانی نہیں بتا دو کہ ہم یہ بات نہیں کی کرتے رہے، جن کی بات تم کر رہے ہو اسحاق، جن کی بات موسیٰ کرتے آئے، جن کی بات ابراہیم کرتے آئے،
پیارے عیسیٰ بھی انہی کی بات کرے گا. انہو لقول رسول کریم. ساری کی ساری بات ہی عظمت والے رسول کی ہے. ماشاءاللہ. ساری کی ساری بات ہی عظمت والے رسول کی ہے. اس لیے ہمارے سنت مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، اور جلوس میں بھی، میلاد کے جلوس میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں آقا تیرا مخرج تھا مٹھا مدنی قرآن سیکھ نامی نہیں یہ رجنی نہیں اسا کچھڑے کہ نظر دے ہو ہی کا قرآنی اجنی. یہ بات آج نہیں کرے ہم تو روزے ازل سے. کس کی بات بولو؟ اس کی بات کرتے ہیں وہ رسول اللہ عظمت والے رسول رسول کی بات. او سید الانبیاء کی بات ہماری روح عالم ارواح میں ان کا پھر بھی رسول اللہ کا ذکر تھا. اس لیے آج بھی ہماری روحوں کو تسکین ہوتی ہے تو حضور کی بات سے ہوتی ہے. انہو لقول رسول کریم. یہاں تک پیارے عیسیٰ کا زمانہ آیا، آپ نے اپنی قوم کو بتایا اے میری قوم میرے بعد اسمو احمد، میرے بعد وہ آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. جو آسمانوں کے حضور کا اسم مبارک احمد ہے، انہوں نے دری نام رکھا، وہ نام بتایا. زمین پہ حضور کا نام محمد ہے. سبحان اللہ. پیارے عیسیٰ جن کی بات بتا رہے ہو ان کی نشانی بھی تو بتاؤ تاکہ ہم ان کی بات کرتے رہیں. ان کی بات بولو بولو ان کی بات کرتے رہیں. فرمایا ان کا چہرہ سبحان اللہ، ان کا چہرہ ایسا حسین چہرہ کہ جب وہاں نظر اس چہرے کا طواف کرے گی تو نظر شم گئے گی ہٹے گی نہیں. ایک دن آقا جہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام جسم کو بیان دیا نا، بیان فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ حسین تھے، آپ ان کی حسن کی بات کر رہے ہو، بہت حسین ہے. آقا حضور سمجھ گئے کہ عائشہ کے دل میں یہ بات آئی میرا محبوب تو ہونا، میرے محبوب تو ہونا. حضور نے فرمایا میرے ساتھی ہو تمہاری امی جان کو زکم حلال ہے. فرمایا عائشہ یوسف علیہ السلام کا حسن ایسا وہاں نظر جمتی نہیں ہے، وہاں نظر جمتی نہیں ہے. اور میرا حسن ایسا کہ یہاں سے نظر ہٹتی نہیں، یہاں سے نظر ہٹتی نہیں ہے. تبھی تو کہا تیرا مخرج تھا مٹھا مدنی قرآن سیکھ لاندی نہیں دل رجنی نہیں. فرمایا ان کا حسن جس میں مٹھاس، اس میں مٹھاس ہے. پچھلے دن میں نے ترجموں سے کہا کہ دعا مانگے بارش آئے آپ کو حلوہ چلائیں گے. ترجمہ نہیں کر لیجیے ہم نے چاول کھا لیا. میں نے کہا چلو چاچا سے آپ کی مرضی، کیونکہ حلوہ ذرا میٹھا ہوتا ہے نا، تو میٹھا جتنا بھی آپ کتنے دن کھائیں گے میٹھا، ایک نہ ایک دن کہیں گے بھائی جی بڑھ گیا.
مگر جب وہ نمکین چیز ہوتی ہے جی تو نمکین چیز ہوتی ہے اسی تو چینی پڑتا چاہے ہر روز سالے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ترکاری میرے نہیں ہوتی کبھی کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا میرا جی بار گیا فرمایا عائشہ حسن یوسف میں مٹھاس اور میرے حسن میں نمکین سبحان اللہ آپ نے دو یہاں سیاہ مکان کا حسن پیار عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کا حسن ایسا ان کی آنکھیں جو سیاہی سخت سیاہی اور جو سفیدی سخت سفیدی ایسی حسین و جمیل آنکھیں اس سفیدی میں صرف ڈوری فرمایا ان کے ہاتھ کی ہتھیلیاں ایسی ٹھنڈی صبح جس طرح برف ہوتی ہے خوشبودار ایسے خوشبو اندر سے بڑھ کر جو حضور کی ہاتھ سے مسافہ کرتا ہے اس کا جی نہیں چاہتا کہ ہاتھ میں کسی چیز کے سبحان اللہ فرمایا اور ان کے کندھوں کے درمیان ایک مہر ان کے پاؤں ایسے کہ جس پتھر میں پاؤں رکھے گا ہاں پتھر نرم ہو جائے گا یہی بات جب پیارے عیسیٰ نے بتائی اور یہی بات چلتے چلتے بحیرہ نامی راہب کے کانوں تک آئی جب حضور کے حسن کو بیان کیا گیا آقا کے جمال کو بیان کیا گیا راہب نے اپنے گھر کو چھوڑا اپنے گھر کو چھوڑا اپنے عزیزوں کے رواق کو چھوڑا اپنی جاگیروں کو چھوڑا اپنے مال کو چھوڑا اپنی اولاد کو چھوڑا اپنا سارا خود چھوڑ کی راہ میں بیٹھ گئے سبحان اللہ حضرت خواجہ غلام فرید نے جب یہ دیکھا کہ تو ہے سب کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا اس لیے جب تھی جو گے جو بات میرا ہند سندھ بندہ جو بات میرا سندھولا شہر بازار میرا مطلب یار میرا نکلے سبحان اللہ باتی تو سب عظمت والا رسول کی قولی تو عظمت والے رسول کا ہے جن کی آنکھوں کا ذکر قرآن نے بیان کیا جن کے سوال کی بات قرآن نے بتائی جن کے چہرے کی بات قرآن نے بتائی جن کی ظلموں کی بات قرآن نے بتائی اور جن کے سراپے کی بات قرآن نے بتائی سبحان اللہ پھر ہم کیوں نہ ان کی بات کرتے ہیں انہو لقول رسول کریم وہ ہے آیا قرآن میں بیٹھ گیا تو پیاری عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ان کا گزر مکہ سے شام کی طرف ہوگا اس راہ سے گزریں گے اسی راہ میں آپ اس نے تیرا جمع لیا ایک دن ہوا یہ کہ قافلہ آ رہا تھا مکہ المکرمہ کی طرف سے اور ایک عجیب منظر دیکھا وہ حیران ہے کیا دیکھا کہ ٹہنیاں بھی جھک جھک کر قافلے کی طرف گویا سلامی کر رہی ہیں اور پتھروں کی طرف چٹانوں سے آواز آ رہی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ آقا فرماتے ہیں مسلم کو بھی جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ میں درود و سلام فرماتا ہے ہم انوار مدینہ میں بیٹھ کر درود و سلام فرماتا کیا ہمارا نبی ہمیں نہیں جانتا ہے جو پتھروں کو جانتے ہیں کیا ہم غلاموں کو نہیں جانتا گرادانی سی بکار اس نے آ کر ڈھیرے لگایا جب یہ خوشبوئیوں سے آنے لگی نور چمکنے لگا در و دیوار چمکنے لگے روڑوں سے نور پھوٹ کر پورے ماحول کا ایک روشن بنا اس کو اب عبادت کرنا بھول گیا اب عبادت کرنا بھول گیا قیام بھول گیا رکوع بھول گیا سجدے بھول گیا تسبیحاں بھول گیا اور جو اب راہ میں آ کر وہ یہ کہہ رہا ہے سب پڑھیا پڑھایا بھولا بیٹھی
وہ جو عبادت کر رہا تھا سارا بھول گیا نا آخر بات پھر کیا وہ یہی کہتا ہوگا سب پڑھیا پڑھایا بھولا بیٹھیاں ایک نا سجدہ گا رہی ایک نا سجدہ گا رہی اب وہ سب بھول گیا اب اس انتظار میں ہے کب وہ میرا محبوب آئے کب میرا وہ دل ربا ہے جسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جس کی انتظار تھی آخر واحد ہے اب راستے میں کھڑا ہے کیسے رک جاؤ قافلے والوں ٹھہرو ٹھہر جاؤ رک جاؤ وہ حیران کیا سے پہلے تو کبھی اس نے ہماری بات دیکھا نہیں اور آج ہمارے قافلے کو روک رہا ہے افسر ہر طرف سے نگاہیں ہر طرف پھیر رہا ہے دیکھ رہا ہے مگر ابھی اس کو اپنا مطلوب نظر نہیں آ رہا کیوں سادی سی چیزیں کیوں نہیں نظر آیا لسانس میں سادی فرماتے ہیں اے آتش فرا کر دل ہا تباہ کر سبحان اللہ تیری عشق میں میں تڑپتا رہا تیری جدائی میں میں تڑپتا رہا تیری فراق میں میں بھڑکتا رہا اے آتش فرا کر دل ہا تباہ کر سیلاب اشتیاق جان ہا خراب سبحان اللہ نہیں یہ مولانا حیا کا شعر ہے سادی کا وہ شعر ہے دیدار نیند ہماری دیدار نیند ہماری پرہیز نہیں کنی دیدار بھی کرتے ہو پرہیز بھی کرتے ہو سبحان اللہ ایک جھلک بھی دکھاتے ہو پھر پردہ بھی کرتے ہو ہمیں جاکیا غلام بنا دیا تو حیران کس لیے ہم سے کم یہ جاگ ہو یہ قریش ہو نہیں سامنے کم سے کم سبحان اللہ دیکھا ادھر ابھی اس کی یاد بلا دیز کرنا تھا جب قافلے والے کو کہا کہ آج میرے ہاں تمہاری دعوت ہے قافلے والے بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے سائے میں دوڑے آقا اس دو جہاں دوڑے نہیں ان پر تو پر سائے ہی سبحان اللہ حضور ایک طرف بیٹھے مگر درخت نے اپنی ٹہنیاں حضور کی جھکا دی حضور کی جھکا دی اس نے کھانے کا بندوبست کیا کھانا تیار ہوا اس نے غلام کو کہا جاؤ بلاؤ قافلے والوں قافلے والے پہلے ہی بھوک سے بالکل جام بلب تھے وہ تو ٹوٹ پڑے دسترخوان کی طرح حضور کی چچا جناب حضرت ابو طالب آپ نے حضرت آپ کے دو جہاں کی خدمت میں عرض کیا بھتیجے تم یہاں مال کی حفاظت کے لیے بیٹھے کیونکہ حضور تو آئی ہماری ایمان کی حفاظت کے لیے بات کرے کر ادھر مجھے لے کر جا رہی ہے لیکن میں بھی چاہتا ہوں کہ میں سی بات میں ہوں کیونکہ اللہ کی رائے اور آپ کا بیان ہم نے سنا ہے کیونکہ ہم نے تو وہی بات دیکھنی ہے نا دادا کتنی پسند فرماتے ہیں آپ کا بیان کتنا پسند فرماتے ہیں حقیقت جانی ہمارا دل بھی یہی چاہتا ہے آپ قافلے کے مال کی حفاظت کے لیے بیٹھ گئے جب غلام آیا بتایا سارے دور پڑے حضور بیٹھے اب ایک کو بڑے غور سے بڑے چنگی نظروں سے دیکھتا رہا مگر اس کا مطلوب نظر نہ آیا جن کی جستجو میں بیٹھا جن کی دیدار کے لیے بیٹھا وہ مطلوب نظر نہیں آیا پوچھتا ہے قافلے والوں کو پیچھے تو نہیں رہ گئے تو کہا بچہ ہے 12 سال عمر ہے یا 13 سال عمر ہے زیادہ نہیں 9 سال ہے 12 سال ہے 13 سال ہے حضور کا بھی بچپنا ہے ہم نے اس میں ایک بچے کو پیچھے بٹھایا اپنے مال کی فرمان کا واہ بھائی کا کمال نہیں ہوگی اور سجلوں کمال ہی کا دیتی نے نا کمال ہو گئی
جس کی خاطر یہ سارا کچھ بنایا گیا اس کو پیچھے چھوڑایا. سبحان اللہ. ذرا دیکھو اپنا منہ تو دیکھو, اپنا چہرہ تو دیکھو نا. کسی کو کہتا ہے کس بات کی مول نہیں ہے, اے اگر کس بات کی مول نہیں, کہا مکہ کے رہنے والوں ذرا اپنا چہرہ تو دیکھو کہ میں نے تو تمہیں دیکھا ہی کبھی نہیں. آج معلوم کی عزت ہو رہی ہے, آپ تمہیں سلامی کیوں دی جا رہی ہے, آپ تمہارا وقار کیوں بڑھایا جا رہا ہے. آمینہ کی لال کی خاطر, عبداللہ کی چاند کی خاطر. جب حضور کی طرف آدمی بھیجا تو آقا تشریف لائے, اب وہ دروازے میں کھڑا ہے, اب دروازے میں کھڑا ہے. حضور جب آئے نا, کبھی تو آقا کی حسین و جمیل آنکھوں کو دیکھتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں بتائی, ایسی سرخ سرخ روئے ہوئے, ایسی حسین آنکھیں ہوئے, ایسا حسن ہو آنکھوں میں کہ مخبور آنکھیں مد بری. کبھی حضور کی زلفوں کو دیکھتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ زیادہ ان کی کنڈل نہیں ہوگی, زیادہ خم نہیں ہوگی, معمولی سی. سبحان اللہ. ان کی نگاہیں ایسی ہوگی, ان کی زلفیں ایسی ہوگی, ان کا سراپا ایسا ہوگا. جب یہ کہا نا تو محمد یار نے کہا میں بھی قدم سے بتاتا ہوں. ان کی شوخی نگاہ میں ہر دم تیر و خنجر کو ہم نے دیکھ لیا. ان کی قامت نہیں قیامت ہے, شور معاشر کو ہم نے دیکھ لیا. اس نے جب ساری نشانیاں دیکھی, ایک نشانی یہ رہ گئی کہ وہ دونوں کندھوں کے درمیان مور نہ ہوگا. عرض کرتا ہے میرے آقا, میرے مولا, ذرا آپ اپنی پیٹھ سے کرتا مبارک نہیں اٹھاتے, وہاں تو نہ ہے ہی نہیں, وہاں تو نہ ہے ہی نہیں, نہ نہیں ہے وہاں. حضور نے فٹ اپنا کرتا مبارک اٹھایا, اس کی نگاہ نے جب مکھ نبوت کا بوسہ لیا, سبحان اللہ. کہا ان کا وارث جناب حضرت ابو طالب نے کہا, میں کہا یہ کیا لگتے ہیں تمہارے رشتے میں, کیا ہے تمہارے؟ کہا میرا بیٹا ہے. حضور ضیاء رحمۃ اللہ نے بھی تفسیر ضیاء القرآن میں ارشاد فرمایا کہ لفظ باپ جو ہے باپ, یہ چچا پر بھی بولا جاتا ہے. اور آپ نے لکھا کہ حضرت سیدنا عباس کو آقا یا ابھی کے لفظ سے کبھی کبھی یاد کیا, لیکن جو والد ہے نا والد, وہ فقط اپنے باپ اپنے والد پر ہی بولا جاتا ہے, وہ چچا پر نہیں بولا جاتا. کہا یہ میرا بیٹا ہے. ہماری عیسیٰ علیہ السلام نے تو ان کی بات بتائی تھی, ان کی ابو جان کی پیدائش سے پہلی مثال فرما چکے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے بات بتائی کہ ان کے ابو جان تو ان کی پیدائش سے پہلی مثال فرما چکے ہوں گے. کہا ٹھیک ہے, یہ میرے بھتیجے ہیں. تو بحیرہ نے کس کی باتیں کی؟ بولو. عظمت والے رسول کی بات کی نا. حضرت ابراہیم نے کس کی بات کی؟ عظمت والے رسول کی بات کی. حضرت پیارے موسیٰ نے کس کی بات کی؟ عظمت والے رسول کی بات کی. آدم صفی اللہ نے کس کی بات کی؟ عظمت والے رسول کی بات کی. قرآن نے بھی کس کی بات کی؟ عظمت والے رسول کی. انہو لقول رسول کریم. اللہ کو عزت, آپ تمام جتنی بھی مہمان آئے ہو, یہ میرے نہیں ہو, ہمارے نہیں, مہمان یہ آقا کا مہمان ہے. یہ حضور کے تم بھی مہمان ہو, ہم سب حضور کے مہمان ہیں. یہ سارا کل حضور کا ہے, ہمارا کچھ
ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کے مہمانوں کی خدمت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بس اللہ رب العزت آپ کو سلام عطا کہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، قدم قدم پر آپ کو نیکی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز